الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرما کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اور احادیث پاک کو نازل فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. گھر میں رہیں تو کیسے رہیں، معاشرے میں رہیں تو کیسے رہیں، کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں، اور اگر کچھ بولنا ہے تو کیسے بولیں. آج کل ہمارے معاشرے میں اسی بات کا چرچا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہم بے برکتی کا، ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہے، ہمارے کھانے میں بے برکتی ہے، ہمارے رزق میں تنگی ہے، ہماری عمروں میں تنگی ہے. یہی رونا ہے. ہر طرف دیکھیے کہ میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اسی بات کے چرچے ہیں آج آپ حضرات کے سامنے، اسی تعلق سے کہ کن چیزوں سے ہمارے رزق میں بے برکتی آتی ہے. کچھ چیزیں بتائی جائیں گی. کچھ اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں رہتا، اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے. ان اعمال کی وجہ سے ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے. ان اعمال کی وجہ سے ہم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق کو روک لیتے ہیں، تو وہ عمل یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سر ڈھانپ کر کھانا نہیں کھاتے. اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتے چپل پہن کر کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، خاص طور سے بیاہ شادی میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں. اس لیے یہ تین اعمال ایسے ہیں کھانے کے تعلق سے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. جو شخص بھی ننگے سر کھانا کھائے گا، جوتے پہن کر کے کھانا کھائے گا، یا کھڑے ہو کر کے کھانا کھائے گا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے رزق میں بے برکتی کو دعوت دے رہا ہے، اس کے رزق میں تنگی پیدا ہوگی. تو اس لیے ہمیں جب بھی کھانا کھائے تو سر ڈھانپ کر کے کھانا کھائے. جب بھی کھانا کھائے تو چپل جوتے نکال کر کے کھانا کھائے. جب بھی کھانا کھائے تو بیٹھ کر کے کھانا کھائے، کھڑے ہو کر کے کھانا نہ کھائے. شادیوں میں جو کھڑا کھانا رہتا ہے، وہاں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھنے کا راستہ نکالیں، بیٹھ کر ہی کھانا کھائے. نہیں تو ایسی شادی کا بائیکاٹ کرے. ایسی شادی میں جا ہی نہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں. ہم ایسی شادی میں کیوں جائیں؟ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے، بیٹھ کر کے کھانا کھلایا جائے، سر ڈھانپ کر کے کھانا کھایا جائے، اور جوتے چپل نکال کر کے کھانا کھایا جائے. تو یہ تین عمل یاد رکھیں کہ سر ڈھانپ کر کے کھانا کھائے، ننگے سر کھانا نہ کھائے، کھڑے ہو کر کے کھانا نہ کھائیں، اور جوتے چپل پہن کر کے کھانا نہ کھائے. جو شخص بھی اس عمل میں شریک رہے گا وہ بے برکتی میں دعوت دے گا اور اس کے رزق میں تنگی ہوگی. دوسرا عمل کہ جب ہم استنجے کے لیے جاتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں، وہاں بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ ہم ننگے سر جاتے ہیں. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب بھی آپ استنجے کے لیے جائیں، جب بھی آپ بیت الخلا جائیں تو سر ڈھانپ کر کے جائیں. اور دوسری بات، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں جا کر کے باتیں نہ کریں.
باتیں کرنے کے طریقے بہت عام ہو گئے ہیں. ہم موبائل لے کر کے جاتے ہیں، وہاں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. موبائل لے کر کے جاتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دو عمل یاد رکھنے کے ہیں کہ جب بھی بیت الخلا جائے، استنجے کے لیے جائے، تو سر ڈھانپ کر کے جایا جائے اور وہاں جا کر کے باتیں نہ کی جائے. جو شخص بھی یہ دو عمل میں شریک رہے گا اس کے رزق میں تنگی پیدا ہوگی. تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہوتی، وہ تیسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم ناخوش نہ ہو. مہمان کے آنے سے ہمارے چہرے کی رنگت نہ اڑ جائے. ہمارے چہرے خوش ہو جانے چاہیے جب بھی ہمارے گھر مہمان ہو، اس لیے کہ مہمان برکت لے کر کے آتا ہے. تو مہمان کے آنے سے ناخوش نہ ہو بلکہ مہمان کے آنے سے خوش ہو. اور مہمان کو چاہیے کہ جب بھی کسی کے یہاں مہمان جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ رکے. 3 دن تک مہمان رہتا ہے، اس کے بعد وہ مہمان نہیں رہتا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں نارمل انداز میں وہی اس کو کھلا سکتے ہیں، لیکن 3 دن تک آپ اس کی مہمان نوازی کریں. تو مہمان کو دیکھ کر کے منہ نہ چڑھائے، ناخوش نہ ہو. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں. جو شخص بھی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے گا یا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائے گا تو اس کے رزق میں تنگی پیدا ہوگی، وہ بے برکتی کو دعوت دے گا. اس لیے ہمیں جب بھی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائے، اور جب بھی کھانا کھائے یا نیک عمل کرے بسم اللہ پڑھے اور ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائے. اور ایک عمل بے برکتی کا یہ ہے کہ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو جس برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہوں اس برتن کو چاٹ کر کے صاف کر لینا چاہیے. اول تو یہ ہے کہ جتنے کی گنجائش ہو اتنا ہی کھانا لیا جائے اور اس کو صاف کر لینا چاہیے. اپنی انگلیوں کو، اپنے برتن کو صاف کر کے کھانا چاہیے. جو شخص بھی رزق میں برکت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کھانا نہ بچائے اور کھانے کو نہ پھینکے اور اپنے برتن کو چاٹ کر صاف کر کے کھائے. اپنے برتن کو صاف کر لیں، اپنی انگلیوں کو صاف کر لے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہاضمہ بھی ہوتا ہے. اور ایک عمل بے برکتی کا کہ رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں جس طریقے سے ابھی کر رہے ہیں کچھ لوگ. جو شخص بھی مسجد میں آئے دنیا کی باتیں نہ کرے. مسجد میں آ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائے، یا تو ذکر اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے. یاد رکھے کہ جب اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر اس کا پاؤں پڑتا ہے تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. میری کیا مجال ہے کہ وہاں دنیا کی باتیں کروں؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت اور زندگی دی ہے. ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے دنیا کی باتیں کریں؟ اللہ نے ہمارے لیے کلام پاک نازل فرمایا ہے. اللہ کا ذکر اللہ ہے کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم خاموش بیٹھ سکتے ہیں. تو جب بھی مسجد آئیں دنیا کی باتیں ہرگز نہ کریں. یا تو خاموش بیٹھے، یا سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں، یا قرآن کی تلاوت کرے، یا ذکر اللہ کرے. مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں ہرگز نہ کرے. جو شخص بھی مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں کرے گا وہ یاد رکھو کہ وہ اپنے رزق میں تنگی پائے گا. اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق میں بے برکتی ہوگی. اور ایک عمل بے برکتی کا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، چاہے اپنے کاروبار ہو، چاہے اپنی دنیاوی زندگی ہو، چاہے ہمارا گھریلو ماحول ہو، ہرگز جھوٹ نہ بولے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کچھ نہ کچھ جھوٹ نہیں بولتے ہمارا کاروبار نہیں چلتا. اب کیا ماحول ہے؟ ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی آپ خوب جھوٹ بولیں اور اپنا کاروبار چلا کر کے دکھائیں. ابھی کیا ہو رہا ہے کاروبار کو؟ یہ سب کی سب یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے
کہ ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں بے برکتی ہو رہی ہے اور حکومتیں ہم پر چڑھ کر کے آ رہی ہے، یہ سب ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو تم نیچے نہیں ہو سکتے ہو، تم سر بلند ہی رہو گے۔ آج ہمارے دل میں کھوٹ آ گیا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کھوٹ آ گیا، ہماری زبان جھوٹ بول رہی، ہمارے کان غلط سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی، ہمارا چلنا پھرنا غلط ہو رہا ہے، ہمارے اخلاق غلط ہو گئے، جس کی وجہ سے غیر ہم پر حاوی ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور ایک عمل بے برکتی کا یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ اس لیے نوجوان خاص طور سے اس بات پر دھیان دیں کہ جب بھی آپ راستے میں چلیں، روڈ پر چلیں تو نیچی نظر رکھ کر کے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ